اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد علی اہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے بہار رمضان و قرآن، اور ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا، اس کے ترجمے اور میننگ کے ساتھ بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی بارگاہ عالیہ میں بیان کی جائیں گی۔ لہذا اس عنوان سے ہمارا یہ پروگرام بہت ہی اسپیشل اور انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے، چونکہ ہمارے اس پروگرام کے 2 سیشن ہیں۔ پہلے سیشن میں ہم ماہ مبارک رمضان کی دعا بیان کریں گے، اور دوسرے سیشن میں ہم قرآن کریم سے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ لہذا آج اپنے تمام مومنین کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ دوسرے دن کی دعا ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ، آج مجھے اپنی رضا و خوشنودی سے قریب کر، اور آج کے دن مجھے اپنے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھ، اور آج مجھے اپنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بار الہ، آج مجھے اپنی رضا و خوشنودی سے قریب کر، اور آج کے دن مجھے اپنے غضب اور عذاب سے محفوظ رکھ، اور آج مجھے اپنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ قرآن کریم جو کتاب الہی ہے، جو اعجاز الہی ہے، جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آسمان سے زمین پر اترا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل۔ تو اتنی عظیم رات کہ جس کا جاننا اور جس کا پہچاننا انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اس اتنی عظیم اور بابرکت رات میں قرآن مجید کو نازل کر کے قرآن مجید کی عظمت کا اعلان کیا ہے۔ یہ رات کیوں افضل ہے؟ شاید اس لیے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ اور قرآن مجید اتنا افضل کیوں ہے؟ شاید اس لیے کہ اسے شب قدر میں نازل کیا گیا ہے۔ ایک دوسرے سے دوسرے کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، ان دونوں کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ قرآن مجید کا ظاہر بہت آسان ہے، اور اس کا باطن بہت عمیق ہے۔ لہذا اس کے باطن کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کا قرآن ہے وہیں کا کوئی مفسر ہو جو اس کے باطن کو سمجھائے، جو اس کے انٹرنل کو سمجھائے۔ لہذا آج اس سلسلے میں
ہم قرآن مجید کے سب سے پہلے سورہ الحمد کے متعلق کچھ باتیں بیان کریں گے۔ سورہ الحمد یہ مکی سورہ ہے اور اس میں کل 7 آیات ہیں، یعنی 7 ورسز کا یہ سورہ ہے۔ اور سورہ الحمد کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آیت جسے ہم بسم اللہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، یہ صرف سورہ الحمد ہی کی سب سے پہلی آیت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر سورے کے سب سے پہلے استعمال کی ہر سورے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، اور ہر سورے سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرنا ضروری ہے۔ صرف سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورے سے پہلے اس آیہ کریمہ یعنی بسم اللہ کی تلاوت کرنا ضروری ہے اور بہتر ہے۔ آئیے آج کچھ باتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر اس قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھا جائے تو اس میں ٹوٹل 4 لفظ ہیں، اور ان 4 لفظوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ بہت عظیم باتیں ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے والے کو سب سے پہلے اس بات کا یقین دلا دیا گیا ہے کہ جو کام کر رہے ہو وہ اس یقین کے ساتھ کرو کہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی بڑا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم کی 2 صفتوں کو بیان کیا گیا ہے، اور دونوں کی دونوں صفت رحمان اور رحیم، مہربان اور رحم کرنے والا، یہ دونوں صفت قرآن مجید کو پڑھنے والے کو یقین دلا رہی ہیں کہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے، جس کا کلام پڑھا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے، وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ تو اپنوں پہ کیا دوسروں پہ رحم کرتا ہے۔ تو انسان کو اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے کہ کریم کی بارگاہ ہے، رحمان و رحیم کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہوں، لہذا بالکل یقین کے ساتھ اس کے یہاں اس کی بارگاہ سے جزا اور اپنے عمل کی قبولیت پر یقین رکھتے ہوئے اپنے عمل کو آگے بڑھانا چاہیے۔ قرآن مجید کے سورہ الحمد کی دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہاں جو سب سے پہلا لفظ حمد کا استعمال کیا ہے، اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حمد کے جو میننگ ہوتے ہیں عربی لینگویج میں، وہ میننگ ہوتے ہیں کہ اس کام پر تعریف کرنا کہ جس کام کو کرنے والا اختیار رکھتا ہے، یعنی وہ یہ کام جو کر رہا ہے وہ کسی لالچ میں یا کسی پریشر میں نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی قدرت اور اختیار سے یہ کام کر رہا ہے۔ لہذا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے اس لیے ہے کہ اس نے پوری کائنات کو کسی لالچ میں پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی الوہیت کے لیے، اپنی خلاقیت کی وجہ سے پیدا کیا ہے، نہ کہ کسی لالچ میں۔ اور پھر اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد اس کائنات کی مخلوقات کو لاوارث نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ جب سے پیدا کیا ہے آج تک انہیں پال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بغیر لالچ کے پیدا کر دیا، اور بغیر لالچ کے پیدا کرنے کے بعد آج تک جو بھی کچھ کر رہا ہے وہ بغیر لالچ ہی کے کر رہا ہے۔ ورنہ اگر وہ اپنے ان کاموں کا ہم سے مطالبہ یا ہم سے اجرت طلب کرنے لگتا تو ہمارے یہاں یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی ہی نہیں پائی جاتی کہ ہم اس کی مہربانیوں، نعمتوں اور رحمتوں کے مقابلے میں اسے کچھ عطا کر سکتے۔ لہذا یہ اس کریم کا، اس رحمان اور رحیم کا کرم ہے اور مہربانی ہے کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد آج تک پال رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے سورے میں 2 صفتوں کا استعمال کیا، اور دونوں صفتوں کا تعلق رحمان و رحیمیت سے ہے، اور دوسری آیت میں
الحمدللہ رب العالمین کہہ کر پوری انسانیت کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ پالنے کی ذمہ داری پیدا کرنے والے پر ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہی پالنے والا ہے۔ آئیے بس انہی چند باتوں کے بعد مالک کی رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ مالک تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ، قرآن کریم کی عظمتوں کا واسطہ، ہمیں تو نے جس مقصد کے تحت پیدا کیا ہے ہمیں اسی مقصد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس عمل میں ہماری رہنمائی فرما، اور ہمیں یہ صلاحیت اور یہ قوت عطا فرما کہ ہم اس مقصد کو حاصل کر کے تیری بارگاہ میں فائز ہو جائیں کہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہمارے ان تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور روز حساب ہمیں بہتر سے بہتر جزا اور انعام عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا علی یا علی یا علی یا علی یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، کھانا کعبہ میں پایا تو نے وہ بھائی کہ بس، یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، تھا حرم موجود مولود حرم کوئی نہ تھا، کھائی جاتی تھی خدا کے گھر کو تنہائی کہ بس، یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، جس نے راتوں کو عبادت سے گزارا عمر بھر، جس نے راتوں کو عبادت سے گزارا عمر بھر، ہاں شب ہجرت اسی کو ایسی نیند آئی کہ بس، یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا، ہم سفر جبریل تھے لیکن انہیں رکنا پڑا، غیب کے پردے سے جیسے ہی ندا آئی کہ بس، یا محمد، ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس، اڑتے اڑتے حضرت جبریل
جبریل کے پرواز گئے، اڑتے اڑتے حضرت جبریل کے پرواز گئے، ذوالفقار حیدری کچھ ایسی لہر آئی کہ بس یا محمد ایسی قوت تیرے ہاتھ آئی کہ بس